أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، شعبان کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نسبت کا مہینہ ہے، اور اس کا یہ جو 14 تاریخ اور رات 15ویں، اس کو لیلۃ البرات بھی اور مغفرت کی رات بھی کہتے ہیں۔ یہ جو آج رات آنے والی ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی نسبت ہے کہ یہ شب جمعہ ہے، تو شب جمعہ یہ جو رات کو گزر گئی پہلے، اور آج پھر ہمیں شب بارات جو ہے وہ نصیب ہوگی، تو یہ دونوں راتیں اکٹھی آ گئیں۔ لیکن بات تو وہی ہے کہ کوئی بندہ کتنا استفادہ کرتا ہے، کتنا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مواقع فراہم کیے، اور اس کے لیے پچھلے جمعے ہم نے ایک جملہ جو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ کمال مہربانی جو اللہ نے اپنے عرش پر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں، یہ جو چیز ہے یہ اللہ کے عرش پہ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب رہے گی۔ تو یہ موقع جو ہیں اللہ تعالیٰ اسی لیے عطا فرماتا ہے
چونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب رہتی ہے۔ اور دوسری جو بات ہم نے عرض کی تھی کہ ابلیس نے جب کہا کہ میں اس کے راستے میں بیٹھوں گا اور اس کو جہنم تک لے جاؤں گا، اس کو تباہ و برباد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تک بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ مواقع پتہ نہیں ہم کیسے ان کو ضائع کر دیتے ہیں، ان لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ترمذی شریف میں، اور ایک سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو روایت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس شب کو، یہ جو 15ویں شب ہے شعبان کی، یہ پتہ نہیں کسی موقع پہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو 114 صورتیں ہیں قرآن کریم کی، تو ہر صورت کے ساتھ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کا معنی اور ہے، اور وہ معنی اس صورت کے مرکزی خیال کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کو یاد دہانی کروا دوں، میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، لیکن جو مرکزی آیت ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مرکزی آیت ہے۔ ساری سورہ اسی آیت کے لیے نازل کی گئی ہے کہ عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور مدد بھی اسی سے چاہیے۔ تو جب مرکزی خیال اس کا یہ تھا تو سورہ فاتحہ سے پہلے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں مدد چاہتا ہوں اس رحمان و رحیم کے نام کے ساتھ۔ ہاں، تو اس لیے ہر بسم اللہ جو ہے نا 114 جگہ پہ ہر بسم اللہ کا علیحدہ معنی ہے، ایک نہیں ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ عبادت میں سب سے اہم آپ کو پتہ ہے نماز ہے۔ نماز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی محبت ہے، یہ بندگی کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے۔ لیکن اسی نماز میں جو اللہ کی خاص بندگی ہے، ایاک نعبد، آج یہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف بس ایک جو جملہ عرض کرنا ہے کہ تشہد میں بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ کے یہ بتانا ہے کہ عبادت تعظیم مصطفیٰ کے بغیر مکمل نہیں۔ جب آپ ایاک نعبد کہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عبادت تعظیم مصطفیٰ کے بغیر نہیں۔ اور جب آپ آگے درود بھی پڑھیں گے نا اللہم صلی علی محمد، اور جب آپ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہیں تو پھر بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی مدد اس کی وسیلے کے بغیر نہیں۔ اگر وہ پچھلی ہماری گفتگو آپ کے ذہن میں ہو کہ عطا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جہاں سے جو کچھ آپ کو ملتا ہے وہ وسیلہ ہے، تو مرکزی خیال کیا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس بسم اللہ کا ترجمہ وہی ہوگا جو اس سورہ کا مرکزی خیال ہے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ جب مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا، یہ جو پہلا آسمان ہے نا اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، تو اس شب کو، اس رات کو آسمان دنیا پہ اللہ پوری رحمت کے ساتھ اس کا نزول ہوتا ہے اور اللہ آواز دیتا ہے،
ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی شفا مانگنے والا اس کو شفا عطا کی جائے، ہے کوئی ہدایت مانگنے والا اس کو ہدایت دی جائے۔ یہ آوازیں ساری رات آتی رہتی، اور یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ کجا میں کاسا لے کے نکلوں اور کجا سخی کہے کہ آ لے جا، بڑا فرق ہے نا اس میں۔ تو اب بھی اگر کوئی محروم رہتا ہے تو اس کی مرضی، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو روایت فرماتی ہیں کہ اس شب کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرہ مبارک میں نہ پایا، تو جنت البقیع کے طرف گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ تو فرمایا کہ عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تو اسے کوئی خیانت کریں گے؟ میں تو اس شب کو یہاں ان کی مغفرت کے لیے آیا تھا، اور اس وقت بڑا قبیلہ بنو کلب ہی تھا جس کے پاس سب سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں۔ کچھ روایتوں میں کم از کم ان کی تعداد 50,000 لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے ہیں، تو 50,000 کا ریوڑ، اور سرکار نے فرمایا کہ اس رات اللہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو نجات عطا۔ یہ مغفرت کی بات ہے، اس کی بخشش کی بات ہے۔ تو اللہ موقع دے رہا ہے، لیکن ایک چیز یہاں میں نے آج یہ جو سورہ دخان کی آیات تلاوت کی ہیں، یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ان آیات کو شب بارات کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ اور میں کئی جگہ جاتا ہوں اور مولوی حضرات یہ آیات تلاوت کرتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنا ہر حکم جو ہے وہ زمین پہ نافذ کرتا ہے، اور اس کی پھر آگے تشریح یہ بیان کی جاتی ہے کہ جتنے اگلے سال میں پیدا ہونے ہوتے ہیں ان کی فہرست تیار ہوتی ہے، جنہوں نے مرنا ہوتا ہے ان کی فہرست تیار ہوتی ہے، رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تو اس آیت کو اس رات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ رات جس کے لیے یہ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ لیکن اس سے جو پہلی آیت ہے وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اگلی آیت میں ہے اگر وہ رات ہوگی تو وہ شب قدر ہوگی جو رمضان المبارک میں۔ تو اس لیے یہ کنفیوژن عوام میں بہت پیدا کی جاتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ قرآن کو اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے، اور دوسری بڑی خطرناک بات ہے اس میں، اگر ہم اس آیت کو مان لیں کہ اس رات کو سارے امور طے کیے جاتے ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن شب قدر میں نازل نہیں ہوا، قرآن پھر رمضان کے علاوہ نازل ہوا نا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس لیے یہ برات کی رات تو ہے، مغفرت کی رات تو ہے، لیکن اس میں یہ جو چیزیں ہم نے پتہ نہیں کہاں سے یہ آ گئی ہیں، یہ قرآن کریم کے اصول کے خلاف ہے۔ اس میں جب مغفرت کی
رحمت کی بخشش کی بات آتی ہے تو یہ 7-8 لوگ ہیں جن کی فہرست ہے، اور پہلے آج یہ جو ہمارے پاس دن کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن کچھ بدبخت وہ ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، مغفرت نہیں ہوتی۔ تو پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا نام اس فہرست میں تو نہیں۔ اس میں سب سے پہلا وہ شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے برابر کسی کو سمجھتا ہے، اس کی ذات کے حوالے سے بھی اور اس کی صفات کے حوالے سے۔ تو جب تک وہ توبہ نہ کرے، یہ نہیں کہ بخشش ہوتی نہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے توبہ کرے۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات قرآن کریم نے بیان کی۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ 2 لوگ ہیں جن سے محبت کرتا ہے، ایک توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ایک پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور پاک رہنے والے۔ میں نے شاید کسی موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ بخار، نزلہ، زکام، جگر کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، گردوں کی، یہ میرے جسم کی بیماری، اور گناہ جو ہیں وہ روح کی بیماری۔ اور مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ کینسر سے بڑا مرض ہے۔ ہمیں اصل میں اپنے مرض کا علم نہیں ہے، چونکہ کینسر سے میرے جسم کو نقصان پہنچے گا اور جھوٹ سے میری روح برباد ہو جائے گی، روح پلید ہو جائے گی۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کے بعد کی دعا یاد ہونی چاہیے، آپ کلمہ شہادت پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ہر وضو کے بعد نماز پہ کھڑے ہونے سے پہلے وضو کر کے آپ نے اپنا جسم پاک کیا ہے، اور جسم پاک کرنے کے بعد توحید کی اور رسالت کی گواہی دی اور دعا کیا کی کہ میں نماز پہ کھڑے ہونے لگا ہوں، اللہم اجعلنی من التوابین، یا اللہ اب مجھے توبہ کرنے والا بنا دے، وجعلنی من المتطہرین، اور وہ جو تیری فہرست میں پاک ہے نا ان میں مجھے شامل فرما۔ اصل میں ہم اس کیفیت میں نہ وضو کرتے ہیں نہ اس کیفیت میں نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا، ہمیں وہ معنی جو ہیں وہ نہیں آتے۔ دوسرا شخص، میں جلدی چونکہ عرض کر دوں، والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک وہ ماں باپ سے معافی نہ مانگے، ان کو راضی نہ کرے۔ جادو کرنے والا، جادو کرنے والے کی بھی مغفرت نہیں، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ کیوں بھلا؟ جادو کرنے والا اس کی مخلوق کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہے۔ میں نے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، یہ جملہ ذہن میں رکھنا کہ جو بھی اس کی مخلوق کو نقصان پہنچائے پھر اس کے سامنے سجدے کر کے معافیاں نہ مانگے، وہ نہیں معاف کرتا۔
اس کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس کی مخلوق کی خدمت سے ہو کے جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے ہمسایوں کو تو آگ میں دھکیلا ہوا ہو، میرے عمل سے میرے بہن بھائی جو ہیں وہ تو شدید تکلیف میں ہوں، اور میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آؤ آج شبرات تے مٹھیائی تے ختم پڑھیے، صلاۃ و تسبیح پڑھیے۔ اس کی مخلوق کے ساتھ برا سلوک کرنے والا اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا رہے، اس کو معافی نہیں ملتی۔ اس لیے اگر رات کو اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے تو پہلے اس کے بندوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے نا، اپنے والدین کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، شراب پینے والا، عادی شراب، اس کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ شراب شرک کے برابر کا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اور بڑی کمال کی میں آپ کو بات بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات جبریل نے آ کے مجھے بتائی، اور جبریل نے میکائیل سے سنی، اور میکائیل نے اسرافیل سے، اور اسرافیل نے اللہ سے یہ بات سنی۔ کیا سند ہے اس روایت؟ آپ کہیں گے کہ پیغام تو جبریل لے کے آتا تھا، ہیں؟ نہیں، آسمانوں پہ، زمین پہ آپ حج کرتے ہیں نا بیت اللہ شریف، تو بیت اللہ شریف کے اوپر آسمانوں پہ بیت المعمور ہے۔ یہ بیت اللہ فرشتوں نے اس بیت المعمور کے نیچے بنایا۔ تو بیت المعمور کا مؤذن حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، اور بیت المعمور کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ بڑے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی پیغام دیتا ہے تو اس کو سب سے پہلے حضرت اسرافیل سنتے ہیں، باقی تمام فرشتے سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ کی جلالت کے سامنے، اور پھر فرشتوں میں سب سے پہلے جبریل اٹھ کے اسرافیل سے وہ پیغام وصول کرتے ہیں، اور پھر وہ نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے وحی کا۔ اسی لیے قیامت کا سور جو ہے نا، وہ بھی حضرت اسرافیل نے پھونکنا ہے، انہی کی آواز سے سب نے فنا ہونا ہے، اور پھر دوسرے سور میں سب نے زندہ ہونا ہے۔ وہی سور پھونکتے ہیں تو فرشتے بھی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا، جبریل میں نے میکائیل کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، اس کے چہرے پہ کبھی میں نے، حالانکہ حضرت میکائیل کا کام بڑا، آپ کو پتہ ہے زمین پہ بارشیں برسانے کی ڈیوٹی ان کی، اور تمام مخلوقات میں رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ان کی، بہت بڑھیا کام ہے ان کا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آسمانوں پہ میرے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، میرے آقا کے وزیر ہیں یہ آسمانوں۔ تو جبریل امین نے کہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا میکائیل نے جب سے جہنم دیکھی ہے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہو گیا ان انسانوں کو؟ میکائیل نے تو جہنم میں نہیں جانا، وہ تو نوری مخلوق ہے، وہ تو معصوم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے عقیدے میں معصوم صرف نبی اور فرشتے، معصوم کا تعلق ان دو کے ساتھ ہے، یا انبیاء معصوم ہیں یا فرشتے معصوم۔ تو اگر وہ معصوم فرشتوں کا سردار جبریل کا بھی بڑا جہنم کو دیکھ لے تو یہ حالت ہو جاتی۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے؟ ہم کیوں اپنے اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیوں ہمیں اپنی آخرت یاد نہیں ہے؟ اگر ہمیں یہ چیزیں ساری یاد ہوں، یقین جانیے ہم اپنے بہن بھائیوں پہ ظلم نہ کریں، ہم جھوٹ بول کے کسی کو تنگ نہ کریں،
کسی کا ناحق مال نہ کھائیں، اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کریں۔ میں نے شاید کسی موقع پہ یہ کہا تھا کہ یہ میرے نوجوان بچے جن کو بڑی فکر ہوتی ہے، آج شب برات ہے اور ہم نے مسجد میں لائٹیں لگانی ہیں، مٹھائی لے آنی ہے، دیگاں پکانیاں نے، اور ان کے اگر ماں باپ کہیں کہ ہمیں دوائی کی ضرورت ہے، تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، تو وہ میرے بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں تو وہ فرض ہے، ان کو نوافل سے زیادہ ثواب ہے۔ طریقہ وہ اختیار کریں جو شریعت کا طریقہ۔ تو شراب شرک کے برابر کا گناہ ہے۔ مجھے اس کی شدت کا اندازہ یہاں سے ہوا کہ میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر کسی کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے اور اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا جائے، پھر اس پہ مسجد تعمیر کی جائے، وہاں نماز پڑھنا تو درکنار، میں اذان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، شادی بیاہ ہو تو شراب لے آؤ، فلاں کام خوشی کا تو شراب لے آؤ۔ تو عادی شرابی اگر توبہ نہیں کرتا تو اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ بوڑھا زانی جس کی عمر گزر گئی ہے لیکن اب بھی وہ زنا کی طرف، بدکاری کی طرف رغبت کرتا ہے، اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ قطع رحمی کرنے والا، اپنے رحم کے ماں باپ کے جو رشتے ہیں، خون کے جو رشتے ہیں، ان سے قطع تعلقی کرنے والا، پہلے اگر ان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو اس فہرست میں سے اپنا نام نکلوا لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کوشش کریں لیکن آپ کے بہن بھائی آپ کے ساتھ ویسی ہی زیادتی کرتے رہیں، لیکن آپ اپنا فرض جو ہے وہ ادا، ان کی خیر خواہی چاہیں، ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں، آپ ان کے نقصان کا نہ سوچیں، آپ ان کی خیر خواہی چاہیں۔ تو یہ قطع رحمی جو ہے، اس کے متضاد لفظ پتہ کیا ہے؟ صلہ رحمی، رحم کے رشتوں کو جوڑنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قطع رحمی کرتا ہے وہ تو میری امت میں سے ہی نہیں، وہ دفع ہو جائے، وہ یہ نہ کہے کہ میں حضور کا امت ہوں۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی امت میں ہی قبول نہیں کرتا۔ غریب متکبر، تکبر تو امیر کو بھی جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس پیسے تھے تو تکبر آ گیا۔ غریب کے پاس تکبر کرنے کے لیے کیا ہے؟ جیسے بوڑھا آدمی، اس کے لیے تو زنا کے لیے رغبت بھی نہیں ہے، پھر وہ زنا کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ چیدہ چیدہ یہ فہرست کے نام ہیں، یہ ذہن میں رکھنا کہ کہیں ہمارا ان بدبختوں میں نام نہ ہو۔ اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی کو 2 3 4 گھنٹوں کی یا 2 4 دنوں کی یا ہفتوں کی ضرورت نہیں، صرف ایک لمحے کی ضرورت ہے۔ دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں، قاف 2 نقطوں والی جو ہے نا، قبلے والی۔ وہ جو دوسرا کاف ہے نا، اس قلب کا معنی کتا ہوتا ہے، یہ نقطوں والی کاف کے ساتھ قلب، دل کو کہتے ہیں۔ منقلب ہونا، پلٹتے رہنا، بس دل کو پلٹنے کے لیے ایک لمحہ ہی لگتا ہے، وہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ بس رخ شیطان کی طرف تھا، مڑ کر اللہ رسول کی طرف کر لیا، ایک لمحہ لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کو بڑا لمبا چوڑا کام کریں گے، دل منقلب ہو جائے، دل جو ہے ایک طرف پلٹ آئے، اللہ کی طرف ہو جائے،
دل ہو جائے گا تو یہ اعزاز سارے اللہ کی طرف آ جائے گا۔ اور کیا شان میرے اللہ کے معاف کرنے کی، ہائے ہائے کیا شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ مجھے دکھا میری امت کا سب سے نیک بندہ کون ہے۔ برا بندہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا صبح جو پہلے ملے گا آپ کو، گلی میں دیکھا ایک شخص کو، بس دیکھ لیا، اس کی برائیاں اچھالنی نہیں ہیں کہ لوگوں کو بتاتے پھریں کہ اللہ نے مجھے بتایا یہ بہت برا بندہ ہے۔ بھلا کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے عیبوں کو ڈھانپنے کی، قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں کو ڈھانپے گا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے عزا و اقربا نہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، آپ بھلائی کرتے رہیں، آپ اچھائی کرتے رہیں، آپ نے اجر اللہ سے لے۔ اگلے دن کہا مولا جو میری امت کا سب سے نیک ہے وہ بھی دکھا۔ فرمایا صبح جو ملے گا بندہ تمہیں پہلے، اب جو موسیٰ علیہ السلام نکلے بہت حیران ہوئے، یہ وہی بندہ تھا جو کل ملا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات، جس دن یہ کہا تھا نا جو سب سے برا ہے، تو اس دن بھی وہی بندہ ملا۔ آج کہا تھا جو سب سے نیک ہے، تو آج بھی وہی ملا۔ یہ صرف آپ کو بتانے لگا ہوں کہ زیادہ دیر نہیں لگتی۔ برے سے اچھا بننے میں دیر نہیں لگتی۔ اقبال نے کہا تھا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چلے، قطرے جو تھے میرے عرق انفال، شرمندگی اور ندامت سے پورا آنسو نہ بھی بہے، صرف یہ بال تر ہو جائیں تو وہ معاف کر دے۔ تو شرمندہ تو ہو اس کے سامنے، کتنی دیر لگتی ہے ان بالوں کو تر ہوتے ہوئے۔ اس کو ساتھ لیا، ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو نے رات کو کوئی نیکی کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی وہ آپ کیوں پوچھ رہے؟ فرمایا مجھے بتا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں جی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ پھر آپ نے بات بتائی، آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے پوچھا تھا کہ یا اللہ سب سے برا دکھا تو ہی نظر آیا تھا، جب میں نے پوچھا ہے کہ نیک دکھا تو پھر بھی تو ہی نظر آیا ہے، تو یہ راتوں رات کیا تبدیلی آ گئی؟ ہمارے کئی دوست پوچھتے ہیں تو ان کو امجد صاحب ہمیں یاد نہیں کرواتے، پھر ہمارا یاد کروائیں تو میں اس پہ پورا جمعہ پھر دیا کروں لیکچر۔ تو دوست کئی پوچھتے ہیں کہ تبدیلی کسے کہتے ہیں؟ آج کل تو یہ لفظ بڑا چل نکلا ہے نا تبدیلی، تو تبدیلی کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی کا معنی ہوتا ہے یعنی نہ جو بری چیز ہے نا کوئی، اس کی جگہ کسی اچھی چیز کو رکھ دے، ناقص کی جگہ اعلیٰ کو رکھ دے، اس کو تبدیلی کہتے ہیں۔ کل جو شراب پیتا تھا نا آج نہیں پیتا، تو تبدیلی آ گئی نا، ناقص کی جگہ اعلیٰ ہو گیا، گھٹیا کی جگہ اچھا آ گیا۔ تو فلسفے میں تبدیلی کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ کسی ناقص چیز کو تبدیل کر کے کسی اعلیٰ چیز کو آپ رکھیں۔ بس دل کو کوئی زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کام تو کچھ نہیں ہوا، کوئی سجدہ ریزی نہیں، کوئی نوافل نہیں پڑے، بس کل رات ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ۔ میں اور میرا بیٹا سمندر کے کنارے پھر رہے تھے،
تو میرے بیٹے نے مجھ سے ایک سوال کیا، اس نے کہا ابا جی یہ جہاں تک نظر جاتی ہے سمندر کا پانی ہے، نظر کی حد ختم ہو جاتی ہے، سمندر ختم نہیں ہوتا، تو کیا اس سمندر سے بڑی کوئی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس پتہ نہیں، میرے دل میں کیا عجیب سا خیال آیا، میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، اور میں نے کہا ہاں بیٹا، اگر اس سمندر کے پانی کے قطرے بنائے جائیں نا تو میرے گناہ اس سمندر سے بھی بڑے زیادہ ہیں، بڑے ہیں گناہ میرے۔ تو میرے بیٹے نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا اچھا یہ سمندر کی جو حد ہے یہی میری نگاہ سے باہر ہے، تو ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے گناہ تو سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، تو کیا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی شے ہے؟ تو اللہ کے نبی، میری آنسو جاری ہو گئے آنکھوں سے، اور میں نے کہا میرا بیٹا میرے گناہ سمندر سے بڑے ہیں، لیکن میرے گناہوں سے بڑی میرے رب کی رحمت ہے۔ بس وہ ایک کیفیت آئی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، میرے اللہ نے مجھے برے سے اچھا بنا دیا۔ دیر نہیں لگتی، بس صرف اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اس کے سامنے عرض کرنی ہے کہ مولا تو کتنا مہربان ہے کہ ابھی تک تو نے میرے گناہوں پہ پردے ڈالے ہیں۔ کبھی یہ خیال دل میں آ جائے نا کسی، اور اپنے گناہ یاد کر کے کہ اگر میرے گناہوں کا لوگوں کو علم ہو جائے تو میری کوئی عزت کرے؟ کتنا مہربان ہے تو کہ تو سب میرے گناہوں کو جانتا ہے لیکن لوگوں پر نہیں کھولتا۔ اور یہ دعا ضرور کیا، مجھے اس سے بڑا سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، میری ایک کیفیت بنتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ بھی اس مرحلے میں سے گزریں، اس کیفیت میں سے گزریں۔ یہ فیض چونکہ میرے مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ کریم کا ہے، اور یہ صحیفہ سجادیہ جو امام زین العابدین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے۔ دعا تو بہت لمبی ہے، میں نے صرف ایک جملہ آپ کے سامنے کرنا ہے کہ سرکار مولا علی جب اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے تو آپ رو دیتے تھے، اور یہ جملہ اللہ کی بارگاہ میں کہا کرتے تھے، میرے مالک یہ جو میں باہر نکلتا ہوں تو لوگ میری عزت کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، میرے استقبال کو کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی میرے ہاتھ چومتا ہے، کوئی جھک کے سلام لیتا ہے، یا اللہ یہ ساری عزتیں اس لیے ہیں نا کہ تو نے میرے عیبوں پہ پردے ڈالے۔ اگر تو میرے عیبوں پہ پردے نہ ڈالے تو میری تو اولاد بھی میرا احترام نہ کرے، میرے تو بھائی بھی میری عزت نہ کرے۔ تو وہ مہربان ذات تو پھر بھی پردہ ڈالتی رہتی ہے۔ تو اصل میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ جتنے بھی شرک کا گناہ ہے، ماں باپ کی نہ کچھ تو یہ ہیں جو ظاہر ہے بندوں سے متعلقہ ہیں، شراب ہے، بدکاری ہے، قطع رحمی ہے، جادو ہے، ان سب چیزوں سے توبہ کرنی، اور توبہ کے لیے صرف ایک لمحے سے بھی کم وقت لگتا ہے، دل منقلب ہو جائے، اللہ کے سامنے عاجز ہو جائے، اور پھر اس میں اگر اللہ توفیق دے قرآن کریم کی تلاوت کریں، جن لوگوں کی پچھلی نمازیں رہتی ہوتی ہیں وہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے میں ہر سال آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ نفلی عبادت تنہائی میں اپنے اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے۔ مساجد میں اگر کوئی پروگرام چھوٹا موٹا ہو بھی تو ٹھیک ہے، گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے گزاریں، تنہائی میں اپنے اللہ سے بات کریں، اپنا ایک ایک گناہ یاد کر کے کہیں مولا تو کتنا مہربان ہے، پھر بھی مجھے رزق دیتا ہے، میں نے اتنی نافرمانیاں کی تو پھر بھی ہوا بیچتا ہے کہ سانس تو لے لیں، پھر بھی مجھے عزت عطا کرتا ہے۔ کبھی اپنے اللہ سے ایسے بھی گفتگو کریں۔ تو اس رات کو پوری امت کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔